بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیروں کے سیاہ نشان دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں اپنے پاؤں 15 سے 20 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ ایک لیمو کے 2 ٹکڑے کاٹ کر دونوں پیروں پر ایک ایک ٹکڑے سے اچھی طرح رگڑ کر مساج کریں اور ساتھ ساتھ لیمو کو دباتے رہیں تاکہ رس نکل کر پیر کو لگتا رہے۔ اس کے فوری بعد جو کے آٹے سے پاؤں کا اچھی طرح مساج کریں تاکہ لیمو کا رس جلد کے اندر تک چلا جائے۔ 5 منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا لیں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر پاؤں کسی اچھے صابن سے دھو لیں۔ 7 دنوں تک لگاتار استعمال کریں، پاؤں بالکل صاف و شفاف ہو جائیں گے۔ انگلیوں کی سیاہی دور کرنا: دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیمو ملا کر گاڑھا امیزہ بنا لیں، اسے ہاتھ اور پیروں کی سیاہ ہوتی ہوئی انگلیوں پر لگا لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے سیاہ پڑتی انگلیاں صاف ہو جائیں گی۔ بڑے ہوئے پیٹ کو چھوٹا کرنے کے لیے 5 تولہ شورا 1 کلو بھنگ تازہ کے درمیان رکھ کر پکائیں کہ بھنگ جل جائے، شورا مدبر ہو جائے گا۔ 4 رتی صبح و شام پانی کے ساتھ تازہ نرم غذا کھائیں۔ زائد چربی یا گوشت یا گلٹی بن گئی ہو تو یہ دوا بہت فائدہ مند ہے۔ توند بڑھ گئی ہو جس کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہو تو یہ دوا لاجواب ہے۔ عورت کی چھاتیاں زیادہ بڑھ گئی ہوں تو یہ دوا اکسیر کا کام کرتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانوں سے پریشان: جو لوگ چہرے کے داغ دھبوں یا دانوں کی وجہ سے پریشان ہوں یا تنگ آ چکے ہوں تو وہ 2 رکعت سنت موقدہ میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفیل پڑھا کریں۔ شفا کے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ 2 رکعت سنت موقدہ فجر، ظہر، مغرب اور عشاء میں ہوتی ہے۔ دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اگر وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے ہو اور دائمی نزلہ رہتا ہو تو 7 عدد بادام اور 7 عدد کشمش رات کو پانی میں بھگو کر برتن کو ڈھک کر رکھ دیں۔ صبح نہار منہ بادام کو چھیل کر کشمش کے ساتھ کھا لیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ استعمال سے ان امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ کاجو کے فائدے: ماہرین کے مطابق کاجو کا استعمال ذیابیطس کے علاج میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کاجو میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو عضلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ کاجو میں ایسے ایکٹیو کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو ذیابیطس کو بڑھنے سے روکنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کاجو میں موجود پوٹاشیم جسم میں موجود شکر کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ 7 چیزوں کے کرنے سے خوشحالی آتی ہے: قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، 5 وقت نماز پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے، گناہوں کی معافی مانگنے سے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ پڑھنے سے۔ پستے کے فوائد: پستے جسم میں حرارت بھی پیدا کرتے ہیں جبکہ قوت حافظہ، دل، معدے اور دماغ کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے جسم ٹھوس اور بھاری ہو جاتا ہے۔ پستہ سردیوں کی کھانسی میں بھی مفید ہے اور پھیپھڑوں سے بلغم خارج کر کے انہیں صاف رکھتا ہے۔ پستے میں کیلشیم، پوٹاشیم اور حیاتین بھی اچھی خاصی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ بند گوبھی کھائیں۔ بند گوبھی کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ بند گوبھی اینٹی کینسر ہوتا ہے۔ بند گوبھی آنکھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ بند گوبھی کے کھانے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ 1 ہفتے تک روزانہ 3 کھجوریں کھانے کے فائدے: کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے، زیادہ اور دیر انرجی ملتی ہے، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، بواسیر سے نجات ملتی ہے، دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کھجور کھانے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انڈے کھائیں کیونکہ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انڈے میں موجود چند غذائی اجزاء وٹامن ڈی، وٹامن اے، وٹامن B12 اور وٹامن B6 شامل ہوتا ہے۔ انڈے میں فولک ایسڈ اور معدنیات بھی شامل ہوتا ہے جیسے آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم وغیرہ۔ گٹے کا علاج: ننگے پاؤں زیادہ رہنے سے تلووں میں سختی آ جاتی ہے اور گرہ پڑ جاتی ہے۔ تنگ جوتے پہننے سے بھی پاؤں میں گرہ یعنی گٹا پڑ جاتا ہے، اس لیے پاؤں کو اچھے صابن سے دھوئیں اور گلیسرین استعمال کریں۔ شملہ مرچ کے فائدے: شملہ مرچ بینائی کو تیز کرتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ شملہ مرچ کیلوریز جلاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ شملہ مرچ
دل صحت مند بناتی ہے اور قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ شملہ مرچ اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے۔ پیریڈز نہ آنا یا کھل کر نہ آنا، مجیٹ 30 گرام، پانی 200 گرام۔ مجیٹ کو پانی میں اچھی طرح جوش دیں۔ پانی میں جب مجیٹ کا اثر آ جائے تو تھوڑی سی اس میں مشری یا چینی شامل کر لیں اور دن میں ایک دفعہ قہوے کے طور پر استعمال کریں۔ کسی بھی وقت پی لیں لیکن خالی پیٹ پئیں۔ ہفتے سے 15 دن کے استعمال سے آپ کو جو پیریڈز نہ آنے کا یا کھل کر نہ آنے کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہلدی صحت کے لیے مفید۔ ہلدی بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرتی ہے۔ ہلدی کا پابندی سے استعمال کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہلدی امراض قلب کو روکنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے یا کوئی اور کیڑا تو اس جگہ پر فوراً ہلدی کا لیپ چونے میں ملا کر لگا دیں۔ اگر گلا شدید خراب ہو اور کھانسی زکام تیز ہو رہا ہو تو ایک گلاس گرم دودھ میں آدھا چائے کا چمچہ ہلدی ملا کر پینے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی زہر کو چوس کر سوجن ختم کرتی ہے اور تکلیف فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ پھوڑے، پھنسیاں اور خارش۔ جلد پر ہونے والی الرجی بہت تکلیف دہ بیماری ہے۔ الرجی کی وجہ سے جلد پر خارش، پھوڑے، سوزش اور جلن ہو جاتی ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے نہایت مفید نسخہ یہ ہے کہ نیم کے 6 عدد پتے لیں، 2 کھانے کے چمچ پانی لیں اور آدھا کھانے کا چمچ ہلدی لے کر نیم کے پتوں کو کنڈی میں ڈال کر کوٹ لیں اور پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ میں پانی اور ہلدی اچھی طرح ملا کر متاثرہ حصے پر 15 سے 20 منٹ کے لیے لگا لیں۔ اس کے بعد تازے پانی سے دھو کر نرم کپڑے سے جلد کو خشک کر لیں۔ دن میں 2 بار یہ عمل دہرائیں۔ ایک ہفتے کے استعمال سے الرجی بالکل ختم ہو جائے گی۔ دہی کے فوائد۔ دودھ کی بنی مصنوعات میں دہی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی خوراک ہے۔ اس میں موجود خمیر قدرتی طور پر بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ دہی جلد کی خشکی ختم کرتی ہے۔ سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک اور خشکی سکری بھی ختم کرتی ہے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ پیٹ کی بیماریوں میں دہی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند رہتا ہے۔ یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتی ہے اور وزن بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ جسم میں فائدہ مند بیکٹیریا پیدا کر کے نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے۔ اروی کے فوائد۔ نشاستہ اور وٹامن سی اس کے اجزاء ہیں۔ اروی کے استعمال سے عورت کا دودھ بڑھتا ہے۔ اروی بلڈ پریشر کو ختم کرنے کا کامیاب ترین ذریعہ ہے۔ اروی جلدی امراض کو فائدہ دیتی ہے۔ جلد کی خشکی اور شکنے دور کرتی ہے۔ دائمی قبض کے مریضوں کو اروی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اروی آنتوں کی خشکی کو دور کرتی ہے اور گردوں کی کمزوری کو دور کر کے قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔ پھل کھائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ سیب خون کو جمنے نہیں دیتا۔ امرود کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ کیلا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ انگور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتے۔ آم یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ آڑو کینسر کے خلیات بننے نہیں دیتا۔ سردیوں میں انڈے کھائیں۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد اس کا نمبر ہے، لیکن اس کو جتنا ابالیں گے اتنا دیر سے ہضم ہوگا، اس لیے انڈا اتنا ابالیں کہ سفیدی جم جائے مگر زردی نہ جمے۔ اخروٹ کا مزاج چونکہ گرم تر ہے اس لیے منکا اور انجیر کے ساتھ کھانا خاص طور پر مکوی دماغ سے بنا ہوا ہے۔ اخروٹ سرد کھانسی میں بہت مفید ہے۔ اخروٹ کو بھون کر مغز نکال لیں۔ اخروٹ ملائمت پیدا کر کے قبض کو دور کرتا ہے۔ ایک وقت میں 5 سے 7 اخروٹ سے زیادہ نہ کھائیں۔ زیادہ کھانے سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور حلق میں خراش ہونے لگتی ہے۔ پرانی سے پرانی خارش ختم۔ خارش کتنی پرانی سے پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش سے متاثرہ جگہ پر 3 سے 4 دن تک لگا لیں، انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی۔ کوئلوں پر شکر ڈالیں اور خارش کی بیماری ختم۔ خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلے لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں، اس کی دھونی اپنے پورے جسم پر لیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ خشک خارش کو دور کرنے کے لیے خشک خارش بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے جس کی وجہ سے مریض کو ساری ساری رات نیند نہیں آتی۔ خشک خارش سے تحفظ کے لیے دہی 10 تولہ، اس میں 3 تولہ روغن سرسوں یا روغن تارا میرا شامل کر کے خوب پھینٹیں۔ اتنا
پھینٹیں کہ یہ مرہم سا بن جائے۔ اب اس مرہم کو پورے جسم پر ملیں اور 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد نہا لیں۔ اگر یہ عمل رات کو کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دوا کا پوری رات جسم پر لگے رہنا زیادہ مفید اثرات رکھتا ہے۔